السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب اللہ بخش صاحب عرف بخشودہ ٹپٹور صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ آج کل ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں، یعنی زمین کی خرید بکری کے کاروبار میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی زمین، پلاٹ یا گھر کو خریدنے کے لیے اس کی قیمت کو طے کر کے کچھ ایڈوانس دے کر کے مالک سے، جو زمین کا مالک ہے، اس سے ایگریمنٹ کرا لیا جاتا ہے اور باقی رقم کی ادائیگی کے لیے 2-3 مہینے کا وقت لے لیا جاتا ہے۔ پھر اسی 2-3 مہینے کے مدت میں دوسرا کسٹمر ڈھونڈ کر کے جو ریٹ طے ہوا ہے اس ریٹ سے زیادہ قیمت پہ اس کسٹمر سے زمین کو بیچ دیا جاتا ہے، جبکہ خرید بکری کرنے والے جو کاروباری ہیں جنہوں نے ایڈوانس دیا ہے، انہوں نے رجسٹری وغیرہ کے ذریعے سے اس زمین کو اپنے نام پہ بھی کروایا نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا اس طرح کا طریقہ کاروبار میں اختیار کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب اللہ بخش صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، شرعی اعتبار سے اس طرح کا کاروبار 2 وجہوں سے جائز نہیں ہے۔ 2 وجہ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کا کاروبار جائز نہیں ہے۔ پہلی وجہ، وہ جو گھر ہے یا زمین ہے اس پر ابھی پہلے والے مالک کا قبضہ ہے، جس نے ایڈوانس دیا ہے اس کا قبضہ نہیں ہے، پہلے والے مالک کا قبضہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کسی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے جس چیز کا سودا کرتے وقت وہ چیز بیچنے والے کے قبضے میں نہ ہو۔ دیکھیں اس سلسلے میں حدیث ہے مسند احمد، مسند المکیین، مسند حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 15316۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اشتریت شیئا فلا تبعه حتی تقبضه، یعنی جب تم کوئی چیز خریدو تو جب تک اس چیز کو اپنے قبضے میں نہ لے لو، آگے اس چیز کو مت بیچو۔ یعنی کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں تو پہلے اس چیز کو قبضے میں لینا ہے، جب وہ چیز ہمارے قبضے میں آ جائے تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کو آگے بیچا جائے۔ دوسری وجہ، وہ گھر یا زمین ابھی ایڈوانس دینے والی کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے اوپر مالکانہ حق ہوتا ہے، مالکانہ حق، جس کو ہم آگے مثال کے ذریعے سے بتلائیں گے تب پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو دوسری وجہ ہے وہ یہ کہ وہ گھر یا زمین ابھی ایڈوانس دینے والے کی ملکیت میں بھی نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کسی کو بیچنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کسی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے جس چیز کو بیچتے وقت اس چیز کے اوپر ہماری ملکیت نہ ہو۔ اس سلسلے میں دیکھیے حدیث ہے اور بہت کلیئر حدیث ہے، بہت باریکی طور پر سمجھنے والی حدیث ہے، صرف زمین کے خرید بکری میں نہیں، کسی بھی چیز کی خرید بکری میں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ، حدیث نمبر 3503 نمبر کی روایت، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے وہ چیز خریدنا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو کیا میں اس چیز کو بازار سے خرید کر اس آدمی کو بیچ سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا، کیا کہا؟ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس چیز کو مت بیچو۔ یہاں پر بہت ہی غور اور گہرائی سے سمجھنا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مارکیٹ کے اندر، بازاروں کے اندر پارٹی سے بات کر لیں گے، سامان اپنے پاس موجود نہیں ہے، پارٹی سے بات کر لیں گے، ادھر پارٹی سے بات کر لیا، ادھر سامان جس کا ہے ابھی اسی کے پاس ہے، وہاں سے گئے اور وہیں سے کچھ دیکھا بھی نہیں، آپ کے پاس فلاں سامان ہے، ہاں اچھا اتنا سامان لوڈ کر کے فلاں جگہ گرا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے
اس چیز کو، جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس چیز کو مت بیچا کرو۔ اور ایک حدیث ہے، اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے جو سنن البیہقی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبع ما لا تملک، جو چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہے اس چیز کو بیچنا تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ سامعین کرام، ان دونوں وجہوں کے اوپر اور دونوں وجہوں کے لیے جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی مکان یا زمین یا پلاٹ جب تک رجسٹری وغیرہ کے ذریعے سے اس چیز کے اوپر مکمل قبضہ کر نہ لیا جائے، جب تک وہ چیز ہمارے پورے طور پر ملکیت میں نہ آ جائے، تب تک اس چیز کا سودا ہم دوسرے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ کاروبار ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، کہنے والا جو باریکیوں کو سمجھتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو رجسٹری نہیں ہوتی تھی، پھر آج؟ تو یاد رکھیے، شریعت میں کسی بھی چیز کے اوپر حکم لگانے سے پہلے شرعی دلیلوں کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس وقت کے زمانے میں جو چیز رائج ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کوئی رجسٹری نہیں ہوتی تھی اور کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا، زمین دے دیا، ہاں بھائی آپ کی زمین ہو گئی۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں اگر رجسٹری نہ کرایا جائے، ای کھاتہ نہیں بنوایا جائے، موٹیشن نہیں کروایا جائے، تو کوئی بھی آ کر کے ایلیگیشن لگا سکتا ہے، کوئی بھی اس زمین کے اوپر کچھ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کے ڈیٹ میں پرچلت ہے، آج کے ڈیٹ میں اس چیز کا رواج ہے، آج کے ڈیٹ میں یہ عرف عام ہے۔ لہٰذا جب تک کہ اس چیز کی رجسٹری نہ ہو جائے یا مکمل طور پر رجسٹری وغیرہ کے ذریعے سے اس پر مالکانہ قبضہ نہ ہو جائے، تب تک اس چیز کو ہم آگے نہیں بیچ سکتے ہیں۔ قبضہ، ابھی قبضے کی بات میں نے کیا تھا کہ قبضہ کس کو کہتے ہیں، تو پھر میں وہی مثال دینا چاہتا ہوں جس مثال کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے کہ دیکھیے ایک پلاٹ ہے، یہ ایک پلاٹ ہے جو ہم نے خریدا، 30-40 کا پلاٹ ہے جس کو ہم نے خریدا، پیسہ دے دیا مکمل، رجسٹری بھی کروا لیا، ای کھاتہ بھی بن گیا، موٹیشن بھی ہو گیا، اب اس پر ہمارا مکمل قبضہ ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک پلاٹ ہے جو 30-40 کا ہے جس کا ہم نے صرف ایڈوانس دیا ہے اور 3 مہینے کا ٹائم لیا ہے۔ تو اب یہ بتلائیے کہ جو رجسٹری کیا ہوا ہے اس میں ہم جس طرح سے چاہیں گے جو بھی کام چاہے کر سکتے ہیں، 4 پیڑ جا کر کے اس میں لگا سکتے ہیں، اس کا پایا، اس کا فاؤنڈیشن کھود کر کے اس میں دیوار اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایڈوانس دیا ہے، جب تک کہ اس کا پورا پیسہ نہیں دیں گے، رجسٹری نہیں کروائیں گے، کیا وہاں پر کھدائی کر سکتے ہیں؟ 10 پیڑ لگوا سکتے ہیں؟ کوئی فاؤنڈیشن بنوا سکتے ہیں؟ کوئی دیوار اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہی ہے قبضہ، اور یہی ہے کہ ابھی اس پر ہمارا قبضہ نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے اور جو مثال آپ کے سامنے دی گئی اس سے یہ بات ثابت ہے کہ جب تک ہم کسی زمین کے اوپر یا مکان کے اوپر پورا پیسہ دے کر کے، رجسٹری کرا کر کے، یا دوسرا کوئی بھی افہام و تفہیم ہو، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے جب تک اس کے اوپر مالکانہ قبضہ نہیں کر لیں گے، جب تک ہم وہ چیز دوسرے کو نہیں بیچ سکتے ہیں۔ صرف ایڈوانس دے کر کے اور 3 مہینے کا ٹائم لے کر کے آگے کسٹمر کو کھوج کر کے منافع کے ساتھ کسی زمین کو بیچنا، یہ بزنس کا وہ پروسیجر ہے جس کو شریعت نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے ان کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔